آج کا یہ میرا ویڈیو مفتی یاسر ندیم واددی صاحب کے لیے ایک مشورہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب کبھی کوئی بیان دیں یا کوئی تبصرہ کریں تو انہیں چاہیے کہ اپنے اکابر کی کتابیں پڑھ لیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا عقائد ہیں، چونکہ دیوبند کے عقائد کے لیے صرف ایک کتاب المحند والمفند کافی نہیں ہے، بلکہ بہت سی کتابیں ہیں جو آپ پڑھ لیں۔ خاص طور پر جن کو دیوبند والے شیخ العرب و عجم کا درجہ دیتے ہیں، ان کی کتاب ضیاء القلوب، دارالعلوم دیوبند کی کتاب تحذیر الناس، اور پھر ان کے پوتے قاری طیب کی کتاب آفتاب نبوت اور ارواح ثلاثہ، جمعیت العلماء ہند کے بانی حسین احمد مدنی کی کتاب شہاب ثاقب، پھر محمود الحسن گنگوئی کی ملفوظات، شریعت و طریقت امداد المشتاق، تذکرۃ الحبیب، جمال الاولیاء اور اعمال قرآنی، دہلوی کی العطور المجموعہ، تاریخ مشائخ چشت، فضائل الاعمال اور اکابر کا سلوک و احسان، اور بھی بہت سی کتابیں، بس اتنے ہی پڑھ لیں۔ اچھا، کتاب تقریر ترمذی، قاضی شکاگو میں رہتے ہیں، تو شکاگو کے مفتی نوال الرحمان کی کتاب تصحیح الخیال بھی پڑھ لیں۔ میں یہاں پہ فشرز میں رہتا ہوں، الخدا مسجد کا میں مصلی ہوں، میرے سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں آپ۔ شاید ملتے ہیں اللہ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی عرش پر نہیں مانگتے، یہ جہمیہ عقیدہ ہے، جہم بن صفان کا عقیدہ ہے، جس کو 128 ہجری میں ذبح کیا گیا تھا، قتل نہیں کیا گیا تھا، عید کے میدان میں اس کو ذبح کیا گیا تھا، بدماش کو۔ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی حالت میں 99 ٹائمز اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ تعلق سے آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں تقی عثمانی کہ ابن عربی کی رسائی لوح محفوظ تک تھی۔ اچھا، یہی تقی عثمانی کی کتاب تقریر ترمذی میں ہے کہ یہ ایک صاحب تھے بہت بڑے پہنچے ہوئے، جب کسی کا خوبصورت چہرہ دیکھتے، لڑکا یا لڑکی ہو، اس کے گالوں یا رخسار پہ بوسہ دیتے تھے، چونکہ اس میں ان کو مظہر خداوندی دکھائی دیتا تھا۔ آپ کا شیخ العارفین ابن عربی اور آپ کے شیخ العرب و جم امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے جمع کرے تو عورت میں خدا کا مظہر سمجھے۔ خبروں کی زیارت بھی کرتے تھے اور خبروں پر مراقبہ بھی کرتے تھے۔ قاسم نانتوی صابر کلیاری کی درگاہ میں، اور الیاس کاندلوی مخدوم جہانیہ یا کسی وہیں کے نظام الدین کے پاس کسی درگاہ میں بیٹھ کے مراقبہ کیا کرتا تھا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں، اس کے لیے دارالعلوم زکریا کراچی کا ایک فتویٰ بھی ہے، شاید حصے اول میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ آتے ہیں، بنفس نفیس، یعنی جسمانی طور پر آتے ہیں، اور یہ لوگ ملاقات بھی کرتے ہیں دیوبندی، کہ ان کے والد جب وہاں پہ گئے تھے مدینے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ان کو آواز آئی، یہ حکم بھی ہوا، اور یہی چیز جو ہے نا آپ کے زکریا کاندر بھی کہتا ہے کہ وہاں پہ نبی اکرم کے روزے کے پاس تھے، تو وہاں پہ ان کو ایسا محسوس ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ نبی اکرم کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ خانقاہوں کو آباد کر دو، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہاں، یعنی مردوں سے وسیلہ لینے کے تعلق سے اردو میں والیوم 1 میں صفحے نمبر 101 اور 102 پر ہے، اور سورہ احزاب میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زوجات تھے، ان کی جو بیویاں تھیں، وہ اس لیے نکاح نہیں کری کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی روز مبارک میں زندہ ہیں، یہ سورہ احزاب میں ہے۔
کا قصہ جو آپ کے تقی عثمانی نے بیان کیا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ہے، کہ جب وہ نبی اکرم کے روز مبارک پہ گئے، تو نبی اکرم نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور جس کو یہ قرطبی نے نہیں رفائی نے بوسا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر یہی آپ کے تقی عثمانی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوئی وضو کرتا تو وضو کے پانی میں گناہوں کا دھلنا دکھائی دیتا تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بڑھتا دلائل خیرات، درود تنجینہ، ویسی چیزیں، پھر 12 تسبیح، اور کیا کہتے ہیں ختم خواجگان، کیا یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں؟ ہاں، آپ کے مدارس میں ہوتے ہیں. خود حیدرآباد میں نے دیکھا ہے، فیض العلوم میں یہ کیا کہتے ہیں ختم خواجگان ہوتا ہے اور 12 تسبیح بھی ہوتی ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ خبر نبی کا زمین کا وہ حصہ جس پر جسد مبارک ہے، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عرش الہی سے افضل ہے. چونکہ آپ لوگ اگر اللہ کو عرش پر مانتے تو وہ عرش جو ہے نا افضل ہوتا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانتے ہی نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو آپ لوگوں نے اتنا بڑا درجہ دے ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ ایسے عقائد ہیں، مثلا وہ ہے پنجاب میں امبالہ کے پاس جو ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نبیوں کی خبریں ہیں، تو آپ کے اشرف علی تھانوی، زکریا کاندھلوی، سب بڑے بڑے لوگ جا کے وہاں پہ کسی نے مراقبہ کیا یا کشف کیا، تو اس صوفی کو معلوم ہوا کہ وہاں پہ کتنے انبیاء کی خبریں ہیں. ہاں 3. ہاں، اس نے ان سے بات بھی کر لی، ان کا نام بھی پوچھ لیا اور سب پوچھ لیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر آپ لوگوں کے پاس یہ بھی عقیدہ ہے کہ مردے دنیا میں واپس آتے ہیں، جیسا اشرف علی تھانوی کے دادا مرنے کے دفن ہونے کے 3 روز کے بعد اپنی جوروں سے ملنے کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کے واپس گھر آ گئے. کفن پہن کر آئے یا بغیر کفن کے آئے، اور مٹھائی کے لیے پیسے کہاں سے لیے، یا چوری کر کے لائے. اسی طرح دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو رہا 2 مولویوں میں، تو قاسم نانوتی جن کو مر کے 30-40 سال ہو گئے تھے، میرے خیال میں 1879 میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہاں سے اٹھ کر آگے جھگڑا چورا حل کرانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے. یہ آپ کے اکابر کے قصے ہیں. ماتریدی عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی بس زبان سے کلمہ پڑھو، چاہے اس کو سمجھو یا نہیں، تو پھر اس کے جو شرائط ہیں، یعنی کفر، طاغوت سے کفر، اس کا تو آپ کے پاس کوئی یہ نہیں. جب تک آپ لا الہ نہیں بولیں گے، آپ مسلمان کیسا ہو سکتے ہیں؟ بس کلمہ پڑھ لو، بس مسلمان ہو جاؤ. آپ کے پاس یہ بھی عقیدہ ہے کہ مردے دنیا میں واپس آ سکتے ہیں، اور سماع موتا کا عقیدہ ہے، یعنی خبر میں جو مردہ دفن ہے وہ آپ کی بات سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور وقت پڑنے پر باہر بھی آ سکتا ہے. واپسی کا تصور الشیخ کا عقیدہ، یہ آپ کے مولانا فخر الدین صاحب دیوبندی، ان کی کتابوں میں بھی ہے، درس حیات میرا خیال میں. اور پھر رشید احمد گنگوہی کی کتاب میں بھی ہے تصور الشیخ کا، یعنی آپ کہیں بھی رہیں، بس اللہ کے بجائے اپنے شیخ کا تصور کرتے رہیں، تو جب بھی مصیبت ہوں گی تو آپ کا شیخ آ جائیں گا اور آپ کو جو ہے نا مدد کریں گا. جیسا فخر الدین صاحب کی کتاب میں ہی ہے کہ کہیں پہ جا رہے ہیں ان کے دادا یا کوئی، تو سامنے سے ایک گھوڑا آ رہا ہے، لوگ پریشان، تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا شیخ وہیں پہ آ گیا اور گھوڑے کی لگام پکڑ لیا. دوسرا قصہ بھی ہے کہ کہیں پہ جا رہے ہیں تو راستے میں ڈاکو مل گئے، تو ڈاکو ان کو قتل کرنے کے قریب تھے، پھر دیکھے تھے کیا وہی ڈاکو ان کے لیے ضیافت لا رہے ہیں، کھانے لگ رہے ہیں. ان کی منت و سماج کا معلوم ہوا کہ ڈاکو نے ان کے شیخ کے چہرے میں اپنے شیخ کا، اپنے پیر، اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے پاس ہندوؤں کا اوتار کا بھی عقیدہ ہے، جس طرح سیتا کو لانے کے لیے ہنومان گیا تھا، لے کے آ گیا پلک بھر میں، اسی طرح خلیج عدن میں حاجیوں کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پلک بھر میں وہاں پہ گئے اور کشتی کو طوفان سے نکال کے لے آئے. یہ قصے پڑھ لیجیے، میں آپ کو پورے جو ہے نا حوالے دے سکتا ہوں.
ہاں، آپ کبھی بھی مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں مرنے سے پہلے انشاءاللہ۔